طلع البدر علينا طلع البدر علينا. نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. صدق الله مولانا العظيم. أنا أحمد الله تبارك وتعالى وأشكره على هذه النعمة، نعمة طيبة مباركة، لأن هذه الفرصة فرصة طيبة سعيدة مباركة مقبولة لي، بأنني حضرت في بلد مباركة سلالة في عمان، وبحمد الله تعالى رزقني الله تبارك وتعالى أن أزور هؤلاء السادات العلماء الأجلاء والسادات الكرام من ذرية العلوية وآل النبوية المصطفوية صلى الله تعالى عليه، وسمعت عن كلماتهم المباركة الطيبة، وأنا أشكرهم على حضورهم في هذه الحفلة المباركة، وهم زينوا هذه الحفلة بحضورهم وبوجودهم وبكلماتهم، وانتخبت لهذه الحفلة الليلة موضوعا من كتاب سيدنا الإمام أبي القاسم القشيري، كتابه الرسالة القشيرية، وأريد أن ألقي كلمة وأشرح بعض المقامات من باب هذه الرسالة، باب المحبة. حاضرین محترم، معزز خواتین و حضرات، سرزمین عمان اور سلالہ کے یہ علماء دین، یہ بزرگ علماء اور سادات اور دیگر معززین کا شکریہ ادا کرنے کے بعد، اور سب سے پہلے اللہ جل مجدہ کی بارگاہ میں شکر ادا کرنے کے بعد، آج کے اس اجتماع میں گفتگو کے لیے انتخاب کیا ہے، وہ ایک کتاب ہے امام ابو القاسم قشیری کی، الرسالہ القشیریہ۔ اس کا ایک باب ہے باب المحبہ، محبت کے عنوان پر۔ میں نے چاہا کہ روحانی اور اخلاقی اور فکری تربیت کے لیے آج کی اس مجلس میں اس موضوع پہ درس دوں۔ جو نکتہ سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ جو آیہ کریمہ میں نے تلاوت کی
یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 54 ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ہے کہ اگر اے ایمان والو، اگر تم میں سے کوئی اپنے دین سے، اور دین کیا ہے؟ بندہ اللہ کے ساتھ ایک عہد کر لیتا ہے اور اس کی بندگی میں آنا اور رہنا اور اس کی بندگی کے تابع ہو کر زندگی گزارنا قبول کرتا ہے۔ یہ کانٹریکٹ ہوتا ہے، معاہدہ ہوتا ہے اللہ سے، جس کے ذریعے وہ اللہ کے دین میں شامل ہو جاتا ہے، داخل ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا اگر تم میرے ساتھ کیے ہوئے عہد سے، جو میرے دین کو قبول کرنے، دین کے تابع زندگی بسر کرنے کا عہد ہے، اگر تم اس سے پھر جاؤ، منحرف ہو جاؤ، تو سمجھایا یہ جا رہا ہے کہ اس سے میرا کچھ نہیں بگڑے گا۔ اگر کوئی اللہ کے دین سے منحرف ہو جائے اور اللہ سے بد عہدی کر دے تو اللہ پاک یہ سمجھا رہا ہے کہ اس سے میری خدائی میں کوئی فرق نہیں آتا، میری کبریائی میں، میری الوہیت میں، حتیٰ کہ میرے دین میں بھی کوئی کمی نہیں آتی۔ تو کیا ہوگا؟ اگر تم بدل جاؤ گے تو میں تم کو ہٹا دوں گا، تمہیں بدل دوں گا اور تمہاری جگہ ان لوگوں کو لے آؤں گا، اپنی بندگی، اپنی نوکری، اپنی خدمت، اپنے دین کی خدمت کے لیے ان لوگوں کو چن لوں گا۔ فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ، ان لوگوں کو لے آؤں گا تمہاری جگہ بدل کر، يُحِبُّهُمْ فرمایا جن سے میں محبت کرتا ہوں گا، يُحِبُّهُمْ جن سے اللہ محبت کرتا ہوگا، وَيُحِبُّونَهُ اور وہ اللہ سے محبت کرتے ہوں گے۔ یہ حصہ آیت کریمہ کا جو آخری آیت تو اس سے آگے تک جاتی ہے، مگر یہ اس کے پہلے الفاظ ہیں، اور ان الفاظ کے یہ دو لفظ یحبہم ویحبونہ کہ اللہ ان سے محبت کرتا ہوگا اور وہ اللہ سے محبت کرتے ہوں گے۔ یہ آج کی گفتگو کا مضمون ہے۔ اس سے ایک بات واضح ہو جائی، یحبہم ویحبونہ کہ اللہ بھی بندوں سے محبت کرتا ہے۔ ہمارے خیال میں یہ بات تو ہے کہ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اللہ سے محبت کرتے ہیں، لیکن یہاں یہ بات اللہ پاک نے سمجھائی ہے کہ اللہ بھی اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے، بلکہ اس کو یوں سمجھیں کہ بندہ اگر اللہ سے محبت تو وہ محب ہے اور اللہ محبوب ہے، اور اگر اللہ بندے سے محبت کرے تو اللہ محب ہے اور بندہ محبوب ہے۔ اللہ کا صرف محب ہی نہیں ہوتا، اللہ کا محبوب بھی ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جیسے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا، اور تم میرا شکر ادا کرو اور ناشکری کرنے والوں میں نہ ہو جاؤ۔ تو آپ نے دیکھا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اللہ اس بندے کا ذکر کرتا ہے۔ تو بندہ ذاکر ہوتا ہے اس وقت اللہ اس کا مذکور ہوتا ہے،
اور پھر یہ ہوتا ہے کہ اللہ ذاکر ہوتا ہے. حدیث قدسی میں ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَإِن ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي وَإِن ذَكَرَنِي فِي مَلَئٍ ذَكَرْتُهُ فِي مَلَئٍ خَيْرٍ مِّنْهُ. اگر وہ بندہ مجھے اکیلا یاد کرے تو میں اس کو اکیلا یاد کرتا ہوں. اگر بندہ مجھے مجلس میں اور محفل میں اور اجتماع میں اور حلقے میں یاد کرے تو میں عرش پر اس کے لیے اجتماع منعقد کرتا ہوں اور اس سے زیادہ بابرکت اجتماع میں بندے کا ذکر کرتا ہوں. آپ جب اللہ کے ذکر کے لیے ایک مجلس، ایک محفل اور اجتماع منعقد کرتے ہیں تو اللہ اس ذکر کرنے والے یا ذکر کرنے والوں کے لیے عرش معلیٰ پر اس سے بہتر اجتماع منعقد کرتا ہے اور اس میں اپنے بندے کا ذکر کرتا ہے. اور فرمایا مالا ان خیر منہ، کہ تمہارے اجتماع سے پھر میرا اجتماع بہتر ہوتا ہے. حتیٰ کہ جب بندہ ذاکر بھی ہوتا ہے، مذکور بھی ہوتا ہے، ایک بندے کو دوہرا رشتہ حاصل ہے، اس کی ڈوئل کیپیسٹی ہے، اللہ کے ساتھ ڈوئل ریلیشن شپ ہو جاتی ہے. حتیٰ کہ صحیح بخاری میں، صحیح مسلم میں، ترمذی میں، صحیح ستہ میں حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بہت سارے صحابہ نے روایت کی. میں نے یہ کتاب ابھی حال ہی میں آئی ہے میری، حدیث پاک میں الکنز الثمین فی فضیلت الذکر والذاکرین، 119 احادیث کی کتب کا نچوڑ ہے اور اس میں 234 احادیث تحقیق اور تخریج کے ساتھ صرف اللہ کا ذکر کرنے اور ذکر کرنے والوں اور ذکر کا حلقہ منعقد ہونا، جو اس کی فضیلت پر ان احادیث کا ذخیرہ ہے. یہ ہماری 1000 سالہ تاریخ میں ذکر اور اہل ذکر کی فضیلت پر کسی ایک کتاب میں تخریج اور تحقیق کے ساتھ احادیث کا اتنا بڑا ذخیرہ 1000 سال کی تاریخ میں شاید پہلا ہے. اس میں پھر وہ احادیث میں نے تمام درج کی کہ جب آپ ذکر کی مجلس منعقد کرتے ہیں اور اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کی محبت میں اللہ کا ذکر کرتے ہیں، تو آپ کے ساتھ ملائکہ آ کے آپ کی مجلس میں بیٹھ جاتے ہیں، شریک مجلس ہوتے ہیں. جب مجلس ختم ہوتی تو ملائکہ واپس جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے من این جئتم، تم کہاں سے آئے ہو؟ وہو اعلم منہم، حضور علیہ السلام نے فرمایا حالانکہ وہ ان سے بھی زیادہ بہتر جانتا ہے کہ کہاں سے آئے ہیں، معلوم ہے کہاں سے آئے ہیں، مگر یہ اس کی محبت ہے اپنے ذاکروں کے ساتھ، اپنی محبت کرنے والوں کے ساتھ، اپنی یاد کرنے والوں کے ساتھ، اپنے ذکر کی مجلس منعقد کرنے والوں کے ساتھ. جانتا ہے کہاں سے آئے ہیں مگر وہ چاہتا ہے کہ ان کے منہ سے سنوں، یہ بتائیں کہ مولا اس مجلس سے آئے ہیں جہاں تجھ سے محبت کرنے والے بیٹھے تھے، اس محفل سے آئے ہیں جہاں تیرا ذکر کرنے والے بیٹھے تھے، اس حلقے سے اٹھ کے آئے ہیں جہاں تجھے یاد کرنے والے بیٹھے تھے. پھر وہ سنتا ہے اور پوچھتا ہے وہ کیا کہہ رہے تھے؟ وہ جواب دیتے ہیں باری تعالیٰ وہ تیرا ذکر یوں کر رہے تھے، یوں کر رہے تھے، تیری شان بیان کر رہے تھے، تیری حمد بیان کر رہے تھے، تیری تسبیح کرتے تھے، تیری تمجید کرتے تھے، تیری تکبیر کرتے تھے، تیری شانوں کا ذکر ہو رہا تھا، تجھ سے یہ مانگتے تھے، یہ مانگتے تھے. اللہ پاک پوچھتا ہے فرشتوں سے کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے؟ ہل رأونی، کیا مجھے دیکھا ہے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں باری تعالیٰ تجھے دیکھا تو نہیں ہے. تو اللہ پاک فرماتا ہے اگر مجھے بن دیکھے یہ عالم ہے تو میرا حسن دیکھ لیں تو ان کا عالم کیا ہوگا. تو اللہ پاک آپ کی ہر مجلس کے اختتام پر ملائکہ کو پھر ایک بٹھا کر ایک مجلس منعقد کرتا ہے اور پھر اپنی یاد کرنے والوں کی یاد منعقد کرتا ہے
اور اپنا ذکر کرنے والوں کے احوال عرش معلیٰ پر فرشتوں سے دوبارہ سنتا ہے۔ اتنا تعلق ہے اللہ کا اپنے بندوں سے، اس کا دل پھٹ جائے یہ جان کر کہ اس سے اللہ کو کتنی محبت ہے۔ اب اس آیت پر جب توجہ کریں، یحبہم ویحبونہ، تو آپ غور کریں قرآن مجید پر کہ اللہ ان سے محبت کرتا ہوگا، یہ پہلے آیا ہے، وَيُحِبُّونَهُ، اور وہ بندے اللہ سے محبت کرتے ہوں گے، یہ بعد میں آیا ہے۔ بات جو سمجھنے والی ہے وہ یہ کہ بندے اللہ سے محبت پہلے کرتے ہیں یا اللہ بندوں سے محبت پہلے کرتا ہے۔ ہمارا یہ خیال ہے کہ جب بندہ اللہ سے محبت کرتا ہے تو اس کے صلے میں اللہ بھی بندے سے محبت کرنے لگتا ہے، مگر نہیں، قرآن مجید کی ترتیب بتا رہی ہے کہ اللہ اپنے بندے سے محبت پہلے کرتا ہے اور بندوں کو اللہ کی محبت بعد میں نصیب ہوتی ہے، بلکہ اسی بندے کو اللہ سے محبت کرنا نصیب ہوتا ہے جس سے اللہ محبت کرنا شروع کر دے۔ تو اللہ کی محبت کا عکس اس بندے کے دل میں جاتا ہے، تو محبت کا صلہ محبت سے دیتا ہے اور ذکر کا صلہ ذکر سے دیتا ہے اور رضا کا صلہ رضا سے دیتا ہے۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے نفس مطمئنہ اپنے رب کی طرف لوٹا اس حال میں کہ تو اس سے راضی ہے اور وہ تجھ سے راضی ہے۔ تو آپ نے دیکھا جب بندہ اللہ سے راضی ہوا تو اللہ بندے سے راضی ہو گیا، تو جو نفس راضیہ ہوتا ہے وہ مرضیہ بھی ہو جاتا ہے، یعنی وہ اللہ سے راضی ہوا اس حال میں کہ اللہ اس سے راضی۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ باری تعالیٰ اس بات کی علامت کیا ہے کہ تو بندے سے راضی ہے، تیرے راضی ہونے کی علامت کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے وہی فرمایا موسیٰ اس بندے کو چاہیے کہ تجھے چاہیے کہ تو اپنے دل میں جھانک، اور اگر تو اپنے دل میں دیکھے کہ تو اللہ سے راضی ہے تو جان لے کہ اللہ تجھ سے راضی ہے۔ تو گویا اللہ تعالیٰ رضا کا بدل رضا دیتا ہے، ذکر کا بدل ذکر دیتا ہے، اور محبت کا بدل محبت دیتا ہے، اور قرب کا بدل قرب دیتا ہے۔ فرمایا اگر بندہ میری طرف ایک قدم بڑھ کے آئے تو میں 70 قدم بڑھ کے اس کی طرف آتا ہوں، بندہ میری طرف چل کے آئے تو میں دوڑ کے اس طرف آتا ہوں۔ تو یہ بات یہاں بیان ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں سے محبت کرتا ہے اور بندے اس اللہ سے محبت کرتے ہیں، اور حدیث میں ہے صحیح مسلم میں اور سنن ترمذی میں اور نسائی میں حدیث پاک ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ، کہ جو شخص اللہ سے ملاقات کرنے کی محبت رکھتا ہے، اگر بندہ اللہ سے ملنے کی چاہت رکھے تو اللہ بندے سے ملنے کی چاہت کرتا ہے۔ یہ وجہ ہے کہ جب مرد مومن کی روح ملائکہ قبض کرتے ہیں تو اس کی روح علیین میں لے جانے کی اجازت نہیں ہے، اس مرد مومن کی روح کو سیدھا جنتوں میں لے جانے کی اجازت نہیں، حکم ہے کہ وہ بندہ جو اللہ سے ملاقات کی خواہش کرتا تھا، اللہ سے اللہ کے دیدار کی خواہش کرتا تھا، اللہ کی بارگاہ میں حضوری کی خواہش کرتا تھا، جب ملائکہ اس کی روح قبض کرتے ہیں تو حکم ہوتا ہے کہ اس کی روح کو لے کے پہلے عرش معلیٰ پہ لے جایا جائے، اور عرش معلیٰ پہ دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اس کی روح اللہ سے ملاقات کرتی ہے، سجدہ ریز ہوتی ہے، پھر حکم ہوتا ہے کہ اب اسے جا کے واپس جنتوں میں علیین میں اور قبر میں پہنچا دو۔ تو اللہ تعالیٰ بندے سے ملاقات کرتا ہے۔ اب اللہ سے محبت کرنے کی دو شکلیں ہیں،
ان سے محبت کرنا جو اللہ کے محبوب ہیں، ان سے محبت کرنا جو اللہ سے محبت کرنے والے ہیں۔ تو حدیث میں ہے، حضرت ادریس خولانی روایت کرتے ہیں کہ میں دمشق میں گیا، جامع مسجد دمشق میں، تو میں نے ایک خوبصورت چمکتے دانتوں والا ایک جوان دیکھا۔ لوگ ان کی طرف دوڑتے تھے، جو حکم دیتے تھے وہ قبول کرتے تھے، کوئی مسئلہ ہوتا ان سے رجوع کرتے تھے۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ انہوں نے بتایا یہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ۔ خیر، طویل واقعہ کا مختصر سا آخری بیان کرتا ہوں۔ میں نے پھر چاہا کہ صبح ان سے جا کے ملوں۔ صبح دیکھا تو وہ تہجد کے لیے جا چکے تھے مسجد میں۔ میں بیٹھا رہا کہ وہ نماز سے فارغ ہوں تو ان سے ملوں۔ جب ان کے قریب گیا تو میرے دل میں ان کی محبت پیدا ہو گئی، ان کا حال دیکھ کر۔ خدا کی قسم، اے اللہ والے معاذ بن جبل، میں اللہ کی وجہ سے آپ سے محبت کرتا ہوں۔ جب میں نے یہ کہا تو انہوں نے میری بات سن کر فقال اللہ، میری بات سن کر ان کے دل سے ایک آواز نکلی اللہ، اور ان کی زبان سے لفظ اللہ کا ادا ہونا تھا کہ میرا دل اور میری زبان جاری ہو گئی، میں نے بھی پکار اٹھا اللہ۔ فقال اللہ فقلت اللہ فقال اللہ فقلت اللہ فقال اللہ فقلت اللہ، یعنی لفظ اللہ کا زبان اور دل سے اجرا ہو گیا اللہ کے ذکر کا۔ انہوں نے میری چادر کھینچ کر مجھے سینے سے لگا لیا۔ حضور کے صحابی ہیں معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور سینے سے لگا کے فرمانے لگے کہ میں تمہیں مبارک دیتا ہوں کہ تجھے چونکہ اللہ کی وجہ سے مجھ سے محبت ہو گئی ہے تو حضور علیہ السلام کے ایک فرمان کی شکل میں تمہیں مبارک ہو۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے وجبت محبتی للمتحابین فیہ والمتجالسین فیہ والمتبازلین فیہ والمتزاورین فیہ والمتبازلین فیہ، فرمایا حضور والمتزاورین فیہ، فرمایا کہ حضور علیہ السلام نے کہا کہ اللہ فرماتا ہے کہ میں ان لوگوں سے محبت کرنا اپنے اوپر واجب اور لازم کر لیتا ہوں جو میری وجہ سے میرے محبوب بندوں سے محبت کرتے ہیں۔ میں ان سے محبت کو اپنے اوپر لازم کر لیتا ہوں جو میری محبت کے باعث کسی میرے اللہ والے کا جا کر دیدار کرتے ہیں، ان کی زیارت کرتے ہیں۔ تو گویا جو لوگ میری محبت کی وجہ سے مجھ سے محبت کرنے والوں سے محبت کریں اور ان کی مجلس میں میری محبت کی وجہ سے جا کے بیٹھیں اور میری محبت کی وجہ سے ان کی زیارت کرنے کے لیے جائیں اور میری محبت کی وجہ سے ان کی ہم نشیں ہوں، تو فرمایا ایسے لوگوں کی محبت کو میں نے اپنے اوپر واجب کر لیا ہے۔ یہ حدیث، اور اسے امام مالک نے الموطا میں روایت کیا، امام احمد بن حنبل نے روایت کیا، اور کثرت کے ساتھ ائمہ حدیث نے لیا۔ اس سے یہ بنیادی بات ثابت ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت اس شکل میں بھی ہے کہ بندہ اللہ سے محبت کرے، اور اللہ کی محبت اس شکل میں بھی ہے کہ اس سے محبت کرنے والوں سے محبت کرے۔ یہ ایکسچینج آف لو ہوتا ہے، اور اس کی شکل یہ ہوتی ہے کہ حدیث پاک میں ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فَيَقُولُ إِنِّي أُحِبُّ فُلَانًا فَأَحِبَّهُ ثُمَّ يُنَادِي فِي السَّمَاءِ فِي أَهْلِ السَّمَاءِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ فُلَانًا فَأَحِبُّوهُ فَيُحِبُّهُ أَهْلُ السَّمَاءِ ثُمَّ يُودَعُ لَهُ الْقَبُولُ فِي الْأَرْضِ۔ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ جبرائیل امین کو اپنے پاس بلاتا ہے اور بلا کے فرماتا ہے جبرائیل میں فلاں شخص سے محبت کرنے لگ گیا ہوں، فلاں شخص سے مجھے محبت ہو گئی۔ جبرائیل امین عرض کرتے ہیں باری تعالیٰ پھر میرے لیے کیا حکم ہے؟ حکم فرماتا ہے فَحِبَّهُ، تو بھی اس سے محبت کر، فَيُحِبُّهُ جبریل، پھر جبرائیل امین بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں کہ اب اہل سما میں
ملائکہ میں بھی جا کے اعلان کر دے کہ اللہ کو فلاں بندے سے محبت ہے، اے فرشتوں تم بھی اس سے محبت کیا کرو، پھر فرشتے بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، پھر ملائکہ کو حکم ہوتا ہے کہ اب زمین پہ اتر جاؤ اور میری اس بندے کی محبت اور قبولیت کو زمین پہ اتار دو۔ تو محبت، اللہ سے محبت کرنے والوں کی محبت خاص خاص دلوں میں رکھ دی جاتی ہے، تو اللہ کے امر سے بندے اللہ کے محبوب بندوں سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ تو گویا محبت کا جو پورا فینومینا ہے یہ اللہ سے جاری ہوتا ہے، اور اللہ سے پہلے جبرائیل کو، پھر ملکوت سماوات کو، پھر جمی فرشتوں کو، اور فرشتوں کے ذریعے پھر زمین پر اور اہل زمین کو منتقل کیا جاتا ہے۔ گویا یہ اللہ کی جو محبت ہے یہ سفلی اور عرضی شے نہیں، یہ علوی شے ہے، یہ مالا اعلیٰ کی شے ہے، بلند شے ہے۔ اور اس محبت کے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم سمجھیں کہ اللہ کی یہ محبت ہے کیا، اور اس محبت کا معنی کیا ہے، اور اللہ کی محبت کی یہ نعمت کس طرح حاصل ہوتی ہے، کس طرح نصیب ہوتی۔ اب کچھ میں یہ بیان کرنا چاہتا ہوں اہل محبت کی زبان سے کہ محبت کی تعریف کیا ہے، محبت کسے کہتے ہیں۔ ہم نے خلط ملط کر رکھا ہے محبت کے تصور کو۔ آج چاہتا ہوں کہ اس محبت کے تصور کو کلیئر کر لیا جائے، کنسیپٹ کلیئر ہو۔ سب سے پہلی بات جو محبت کے لیے اشد ضروری، جس کو امام ابو القاسم کوشیری نے بیان کیا، اور بہت سے اولیاء جو محبت کے میدان کے شہسوار انہوں نے اپنایا، محبت کی ابتدائی تعریف اور بنیادی تعریف ہے الحب موافقت الحبیب، محبوب کے ہر حکم کے ساتھ موافقت کرنا، خواہ ظاہر میں ہو خواہ غائب اور باطن میں۔ تو محبت کی ابتدا یہ ہے، ہم اگر چاہتے ہیں، سوال پیدا ہوگا کہ اللہ کی محبت کس طرح نصیب ہو، ہم زمرہ محبین میں کیسے شامل ہوں، اور پھر زمرہ محبوبین میں کیسے شامل ہوں۔ تو محبت کی ابتدا اللہ کے حکم سے موافقت کی شکل میں ہوتی ہے کہ اللہ کے حکم کو جانیں اور اپنی طبیعت میں، اپنے مزاج میں، اپنی زندگیوں میں وہ تبدیلی لائیں کہ ہمارے اندر اللہ کے حکم کے ساتھ موافقت کی کیفیت پیدا ہو جائے۔ ہمارے دل اللہ کے حکم کے خلاف جو کبھی عدم قبول کی کیفیت میں ہوتے ہیں، قبول نہیں کرتے، اللہ کے حکم کی اطاعت میں بوجھ محسوس ہوتا ہے، تکلیف محسوس ہوتی ہے، دنیاوی نقصان محسوس کرتے ہیں، طبیعت بوجھل ہوتی ہے، گراں گزرتا ہے۔ یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ تو یہ گرانی ہوتی ہے طبیعت پر، دل چاہتا ہے کہ کریں مگر کر نہیں سکتے۔ دل میں اللہ کے حکم کے لیے موافقت کا آ جانا اور اس خیال کا آ جانا کہ اللہ کا ہر حکم میرے لیے بہتر ہے، اور بہتری کے اپنے تصور کو چھوڑ دینا اور اللہ کے حکم میں بہتری کو دیکھنے لگ جانا، یہاں سے ابتدا ہوتی۔ اور محبت یہ ہے، سب سے پہلی تعریف میں فرمایا قیلا المحبت خوف و ترک الحرمت مع اقامت الخدمہ، کہ اللہ تعالیٰ کی خدمت بندہ جاری رکھے، اللہ کی عبادت، اللہ کی خدمت، محبوب کی خدمت جاری رکھے، اور اس خدمت کے ساتھ ہر وقت یہ ڈر رہے کہ کہیں بے ادبی نہ ہو جائے۔ خدمت میں ادب کا لحاظ رکھنا یہ محبت ہے۔ جو لوگ خدمت کرتے ہیں اور ادب اور بے ادبی کا لحاظ نہیں کرتے، ان کی خدمت انہیں محبت کی راہ پہ نہیں ڈالتی۔ اور وہ لوگ جو اللہ کی خدمت، اللہ کے رسول کی خدمت اس انداز سے بجا لاتے ہیں کہ ہر وقت بے ادبی سے ڈرتے رہتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد شیخ ابو یزید سلطان العارفین، شیخ ابو یزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا
کہ محبت کی تعریف یہ ہے. ان سے پوچھا کہ محبت کیا ہے؟ فرمایا بندے محبت قلب اور باطن کی اس کیفیت کا نام ہے. المحبت استقلال الکثیر من نفسک و استکثار القلیل من حبیبک. کہ محبت یہ ہے کہ تو اگر اپنے محبوب کے لیے، محبوب حقیقی کے لیے بہت کچھ کرے، بہت عبادت کرے، بڑی خدمت کرے، اپنی جان کو ہر وقت اللہ کی عبادت اور اس کی خدمت میں لگا دے، اپنا مال سارا کا سارا اللہ کے لیے لٹا دے، اپنے وقت کا ایک ایک لمحہ اللہ کی طاعت میں بسر کر دے. اگر تو اپنے محبوب کے لیے بہت کچھ کرے تو محبت یہ ہے کہ استقلال الکثیر، اتنا کچھ کر کے بھی تجھے قلیل نظر آئے، اپنا زیادہ کیا ہوا تھوڑا نظر آئے، اپنا زیادہ کیا ہوا تھوڑا نظر آئے. کبھی بھی تجھے یہ خیال نہ گزرے کہ میں نے بڑی عبادت کی ہے. اگر محبت ہو جائے تو بہت عبادت کر کے بھی انسان تھوڑی سمجھتا ہے، بہت اللہ کی راہ میں بہت سا مال خرچ کر کے بھی انسان تھوڑا سمجھتا ہے، اللہ کے حضور دین کی بڑی خدمت کر کے بھی انسان تھوڑی سمجھتا ہے. اگر اپنا کثیر قلیل نظر آئے، زیادہ تھوڑا نظر آئے تو یہ محبت کی ایک علامت ہے. اور فرمایا پھر دوسری علامت یہ ہے استکثار القلیل من حبیبک، کہ اگر محبوب سلے میں تھوڑا سا بھی دے دے تو تمہیں کثیر نظر آئے. محبوب کی طرف سے تھوڑی سی عنایت مل جائے تو محبوب کی تھوڑی سی عنایت تجھے بڑی نظر آئے، اور اپنی بے پناہ بڑی خدمت محبوب کی بارگاہ میں تھوڑی نظر آئے. اگر تیرا زاویہ نگاہ یوں بدل جائے تو سمجھ اللہ نے تجھے محبت کی نعمت سے مالا مال کر دیا ہے. ہماری کیفیت یہ ہے کہ ہم تھوڑا کرتے ہیں اور بہت سمجھتے ہیں، اور اہل محبت کا شیوا یہ ہے کہ زیادہ کرتے ہیں اور تھوڑا سمجھتے ہیں. اور ہم پر اللہ کی بڑی نعمتیں، اس نے ہمیں زندگی دی، ہمیں انسان بنایا، ہمیں صحت دی، تندرست کیا، توانا کیا، حسین و جمیل بنایا، ہمیں علم دیا، ہمیں عزت دی، صحت دی، توانائی دی، دنیا میں روزگار دیا، معاش دیا، وسائل دیے، راحت دی، نعمتیں دی. اللہ نے پوری دنیا میں جو چاہا ہمیں عطا کیا، پھر اولاد دی، راحت کے گھر دیے، سب کچھ دیا. اللہ کی نعمتوں کی اتنی کثرت ہے، مگر ہم کبھی کنسنٹریٹ کر کے ان کی نعمتوں کی کثرت پہ دھیان بھی نہیں کرتے. کبھی فاقہ آ جائے تو ایک رات کا فاقہ بڑا یاد آتا ہے، کبھی تکلیف آ جائے تو لمحہ بھر کی کلفت بہت یاد آتی ہے، اور عمر بھر کی رب کریم کی عطا کردہ نعمت و راحت کبھی یاد نہیں آتی. ہماری حالت یہ ہے کہ اللہ کی نعمتوں کی کثرت ہے مگر ہمیں وہ قلیل نظر آتی ہیں، اور ہماری خدمت اور عبادت اللہ کے لیے قلت کی ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ شاید بہت کچھ کر لیا ہے. ہمارا زاویہ نگاہ مختلف ہے. اہل محبت کا زاویہ بدل جاتا ہے، اہل محبت کا زاویہ بدل جاتا ہے. اس میں سیدنا علی حجویری داتا گنج بخش رحمت اللہ تعالی علیہ کشف المحجوب میں بیان کرتے ہیں، اور بابا فرید الدین گنج شکر اسرار الاولیاء میں بیان کرتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے زمانے میں ایک زاہد تھا، عابد تھا، عاشق تھا اللہ کا. اس نے 70 سال عبادت کی غار میں بیٹھ کر. اللہ تعالیٰ نے پیغمبر کو وحی بھیجی کہ جا اس غار میں 70 سال سے ایک شخص میری عبادت کر رہا ہے، اسے جا کے میرا پیغام دے، اور پیغام یہ دے کہ اللہ نے تیری 70 سال کی عبادت کو رد کر دیا ہے، نامقبول کر دیا ہے. اللہ کے پیغمبر اس کے پاس گئے، دیکھا کہ ایک ضعیف شخص غار میں عبادت میں ہے. پوچھا، پتہ چلا کہ یہی 70 سال سے اللہ کی عبادت میں ہے. اسے کہا کہ اللہ پاک نے تمہارے لیے ایک پیغام بھیجا. یہ سن کر اس کی آنکھیں چمک اٹھی، اس کا چہرہ تمتما اٹھا، کھڑا ہو گیا. پوچھا کہ میرے مولا کا کیا پیغام ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کا پیغام یہ ہے کہ تیری 70 سال کی عبادت رد کر دی گئی. وہ خوشی سے وجد میں آ گیا. آپ نے پوچھا
کہ تو چیخ مار کے گر جاتا، مر جاتا، تیری 70 سال کی عبادت رد کر دی گئی اور تو الٹا خوشی سے ناچ رہا ہے، وجد میں ہے، وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا میرا کام تو عبادت کرنا ہے، نوکری کرنا ہے، قبول کرے یا نہ کرے یہ مولا کا کام، مالک کا کام ہے۔ مجھے عبادت سے غرض تھی، قبولیت سے میری غرض نہیں تھی، یہ تو اس مالک کی مرضی۔ خوشی سے وجد میں اس لیے آ گیا ہوں کہ میری 70 سال کی محنت آج کام آ گئی۔ پوچھا بھائی کیا کام آ گئی؟ اس نے کہا 70 سال سے عبادت میں بیٹھا تھا، آج محبوب نے یاد تو کر بھیجا ہے نا، اس نے یاد تو کر بھیجا ہے، اس نے آج پیغام تو بھیجا ہے۔ مجھے اس سے غرض نہیں کہ میرا نام مقبولوں میں لکھا گیا یا مردودوں میں لکھا گیا، خوشی یہ ہے کہ کسی نہ کسی شمار میں آ تو گیا ہوں نا۔ اس نے کسی شمار میں نام تو لکھ لیا ہے، مقبولوں میں نہ صحیح، مردودوں میں صحیح، مگر آج اس کی کسی لسٹ میں آ گیا ہوں۔ اس نے یاد کر بھیجا ہے، اس نے پیغام بھیجا ہے۔ تو محبت والے نہ نفع دیکھتے ہیں نہ نقصان، محبت والے نہ قلیل دیکھتے ہیں نہ کثیر، محبت والے اجر کو دیکھتے نہیں، نہ ثواب کو دیکھتے ہیں نہ عقاب کو۔ ان کو غرض اس بات سی ہے کہ ہم اپنی محبت کرتے رہیں اور محبوب کا اتنا سا التفات بھی ان کے لیے بڑا ہو جاتا ہے۔ اس حدیث کو بیان کرتے ہیں کہ قیامت کا دن ہوگا، اللہ تعالیٰ مشرکین کو کہے گا، کفار اور مشرکین کو، ان کے بتوں کو اٹھا کے دوزخ میں پھینک دے گا، جہنم میں، اور کہے گا یہ تمہارے آلیہ ہیں، جھوٹے بتان، تمہارے جھوٹے معبود جن کی تم پوجا کرتے تھے، ان کو میں نے دوزخ میں پھینک دیا۔ اللہ پوچھے گا تم ان سے محبت کرتے تھے؟ وہ پہلے کہیں گے جی ہم محبت کرتے تھے، ہمیں ان سے محبت تھی۔ اللہ ان کو دوزخ میں پھینک دے گا اور کہے گا اگر تمہیں ان سے محبت تھی تو جاؤ تم بھی اپنے معبودوں اور محبوبوں کے پیچھے دوزخ میں چھلانگ لگا دو۔ وہ کہیں گے باری تعالیٰ انہی کو جلنے دے، ہمیں دوزخ سے بچا لے، ہمیں دوزخ سے بچا لے۔ یہ ان کی عبادت اور ان کی محبت کا حال ہوگا۔ پھر فرمائے گا مشرکو، کافرو، رک جاؤ، آؤ تمہیں اب اپنے عاشقوں کا بھی حال دکھاتا ہوں۔ اللہ پاک حکم دے گا کون ہے اشد حبا للہ، مجھ سے عشق اور محبت کرنے والے؟ تو اللہ کے ماہ محب، اللہ کے عاشق کھڑے ہو جائیں گے۔ اللہ پاک ان کو بلائے گا، فرمائے گا ان سب کے سامنے پوچھے گا کہ مجھ سے محبت کرتے تھے؟ عرض کریں گے جی مولا تجھ سے محبت کرتے تھے۔ فرمایا سو اگر مجھ سے محبت کرتے تھے تو میری خوشی اس میں ہے کہ دوزخ میں چھلانگ لگا دے۔ حدیث میں آتا ہے یکتہمون فیہا، اللہ سے محبت اور عشق کا دم بھرنے والے وجد اور رقص کرتے کرتے دوزخ میں چھلانگ لگا دیں گے کہ مولا اگر تیری خوشی میں سے ہے تو پھر ہماری دوزخ بھی جنت ہے۔ تو محبوب کی قلیل توجہ بھی انہیں کثیر نظر آتی ہے اور نقصان بھی نفع نظر آتا ہے۔ تو یہ فرمایا، اور اس کے بعد پھر حضرت سہل بن عبداللہ تستری بیان کرتے ہیں کہ محبت کیا ہے۔ فرماتے ہیں معانقۃ الطاعہ و مباینۃ المخالفہ، فرماتے ہیں کہ محبت اطاعت کا معانقہ کرنا ہے، یعنی اللہ کی بات کو ماننا، اطاعت کرنا، تعمیل کرنا، اس کی بندگی کرنا، اور زندگی ساری اللہ کی رضا اور اس کے حکم کے تابع کر دینا۔ فرمایا اس کو گلے لگا لینا اور اس کی نافرمانی سے دور ہو جانا، کٹ جانا، یہ محبت ہے، یہ محبت ہے۔ پھر حضرت جنید بغدادی سے پوچھا محبت کیا ہے؟ وہ فرماتے ہیں کہ محبت دخول صفات المحبوب علی البدل من صفات المحب۔ فرماتے ہیں کہ محبت یہ ہے، جنید بغدادی فرماتے ہیں کہ محب اگر اپنی ذاتی صفات کو ختم کر دے اپنی سیرت سے، اپنی ذاتی صفات کو سیرت سے ختم کر دے اور اپنی صفات کی جگہ محبوب کی صفات اپنی زندگی میں لے آئے تو یہ محبت ہے۔ تخلقوا باخلاق اللہ، اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہیں تو پھر وہ خلق اور اخلاق اپنائیں جو اخلاق اللہ تعالیٰ نے اپنے بیان کیے۔ تو جب انسان اپنا خلق اللہ کے خلق سے بدل دے
اور اپنی صفات کو اللہ کی صفات سے بدل دے اور اپنے اخلاق کو اللہ کے اخلاق سے بدل دے تو گویا یہ علامت محبت ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صفات اور آپ کے اخلاق اللہ نے اپنی صفات اور اپنے اخلاق کے ذریعے بدل دیے تھے، اس لیے کہ حضور محب اعظم بھی تھے خدا تعالیٰ کے اور محبوب اعظم بھی تھے خدا تعالیٰ کے۔ حضور اللہ کے محب تھے اور اللہ محبوب مصطفیٰ تھا، اور خدا نبی کا محب تھا اور نبی محبوب خدا تھا، اس لیے فرمایا اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ خلق عظیم پر فائز ہیں، خلق عظیم پر فائز ہیں۔ اب حضور کے اخلاق کو اللہ نے خلق عظیم کہا، اور ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھا گیا کہ حضور کا اخلاق کیا تھا، تو آپ نے فرمایا کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ کان خلقہ القرآن، حضور علیہ السلام کا خلق اخلاق قرآن تھا۔ اب یہ بات سمجھنے والی ہے، فرماتی ہیں کہ قرآن حضور کا اخلاق تھا، اور خود قرآن کیا ہے؟ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ قرآن کیا ہے؟ اللہ کا کلام ہے۔ کلمات قرآنی اللہ کی صفات ہیں، اور صفات اخلاق ہوتے ہیں۔ صفات کیا ہوتے ہیں؟ بولیے، اخلاق ہوتے ہیں۔ تو ایک جہت سے دیکھو تو قرآن اللہ کے اخلاق کا بیان ہے، اور حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ قرآن حضور کا اخلاق ہے۔ اب یہ بات سمجھنے والی ہے کہ قرآن کو اللہ کا اخلاق مانے یا مصطفیٰ کا اخلاق مانے، اللہ کا اخلاق مانے یا حضور کا اخلاق مانے۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے فرمایا حضور کا اخلاق ہے، اور قرآن کلام الہی ہونے کی وجہ سے اللہ کا اخلاق و صفات ہے۔ تو بات کیا ہوئی؟ بات محبت کے اس نقطے نے واضح کر دی کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی محبیت میں لے لیا اور پھر اپنی محبوبیت میں لے لیا اور مجتبی کر لیا، منتقی کر لیا، مصطفیٰ کر لیا، جب اپنا مصطفیٰ کر لیا تو اس شان اصطفاء سے، اس شان محبیت سے، اس شان حبیبیت سے، اس شان اصطفائیت سے اور اس شان اجتبائیت سے اللہ نے حضور کو یہ مقام عطا کر دیا کہ ایک ایک خلق اپنا اتارتا گیا اور حضور پہ چڑھاتا گیا، اور حضور کی اپنی صفت اور خلق کو ہٹا کے مٹاتا گیا۔ جب ایک قرآن کی آیت اترتی، قرآن مجید کی ایک آیت، تو وہ اللہ کی ایک صفت لے کے اترتی۔ ہر آیت قرآنی اللہ کا ایک اخلاق لے کے اترتی، اور جب وہ حضور علیہ السلام کے قلب اطہر پہ وارد ہوتی، نازل ہوتی، تو گویا حضور کے قلب اطہر پر بزبان جبرائیل ادھر قرآن کی آیت اترتی تھی، اور پھر بشکل قرآن حضور کے قلب اطہر پر اللہ کا اخلاق اترتا تھا، اللہ کی صفت کی تجلی کا ورود ہوتا تھا۔ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی ایک ایک صفت کی تجلی اترتی تھی قرآن کی آیت کی صورت میں، اور جب اللہ کی صفات کی تجلیات قلب مصطفیٰ پہ اترتی تو اس سے اللہ کی صفات کا رنگ حضور پر چڑھتا، اور اللہ کی صفات کا رنگ حضور پر چڑھنے کے لیے ضروری تھا کہ پہلے حضور کے اخلاق کو مٹایا جاتا اور اللہ کے اخلاق کو چڑھایا جاتا۔ جیسے رنگ ساز کسی چادر پہ نیا رنگ چڑھاتا ہے، آپ کی ایک چادر ہو اور آپ اس کو دے، نیلے رنگ کی چادر ہو، پیلے رنگ کی چادر ہو، اور آپ کہیں کہ اس کو سرخ رنگ میں رنگ دے، سبز میں رنگ دے، تو رنگ ساز بلیچنگ پاؤڈر کے ذریعے پہلے بلیچنگ کرتا ہے، بلیچ کرتا ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اپنی آیات کے ذریعے جب اپنی صفات کا رنگ حضور پر چڑھایا تو حضور کی جو صفات بشریت تھی اور اخلاق بشریت تھے، اپنے حضور کے ذاتی اخلاق اللہ نے دھو دیے اور اپنے اخلاق قرآنی آیات کی شکل میں حضور پہ چڑھا دیے۔ ایک ایک آیت حضور کے ایک ایک خلق کو ہٹاتی رہی اور اللہ کے خلق کو رنگ کو چڑھاتی رہی، حضور کی ذاتی صفات کو مٹاتی رہی اور اللہ کی صفات بشکل آیات قرآنی چڑھاتی رہی، اور 23 برس رنگ سازی کا یہ عمل جاری رہا۔ اللہ رنگ ساز تھا، حضور کی ذاتی صفات کے رنگ اترتے جا رہے تھے، اور آیات قرآنی کے ذریعے اللہ کی صفات کے رنگ
یکے بعد دیگرے چڑھتے جا رہے تھے۔ 23 برس جب مکمل ہوئے، ادھر الیوم اکملت لکم دینکم قرآن کی ساری آیتیں اتر گئیں، 23 برس میں ادھر قرآن کا نزول مکمل ہوا، تو اللہ کے اخلاق حضور پر چڑھ چکے تھے، حضور کے ذاتی اخلاق مٹ گئے تھے۔ اب حضور علیہ السلام کی ذات مصطفیٰ کی تھی اور اخلاق جو چڑھ گئے تھے وہ خدا کے تھے۔ ذات محمدیہ تھی اور خلق الوہیہ تھے۔ حضور کی ذات پر اللہ پاک نے اپنے اخلاق کا رنگ چڑھا دیا تھا، تو جب ذات مصطفیٰ پر خلق الہیہ اخلاق الہیہ چڑھ گئے ہوں، اب جب آقا بات کرتے تھے تو وہ کلام مصطفیٰ نہ تھا، وہ کلام خدا تھا۔ اس لیے قرآن نے کہا وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی، یہ اپنی مرضی سے کچھ نہیں بولتے، ان کی زبان سے جو لفظ جڑتا ہے وہ خدا کا کلام ہوتا ہے۔ چونکہ خلق بدل گئے تھے، اس لیے حضور جب کسی چیز کو پھینکتے تھے تو قرآن کہتا تھا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما۔ اب حضور کا پھینکنا آپ کا پھینکنا نہ رہا تھا، وہ کنکریاں اللہ کی پھینکنا بن گئی تھی۔ اس لیے جو لوگ حضور کے دست اقدس پر بیعت کرتے تھے تو قرآن کہتا تھا الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم، جو لوگ آپ کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیعت کر رہے ہیں میرے حبیب مصطفیٰ، یہ آپ کے ہاتھ پر نہیں خدا کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں۔ اس لیے جو لوگ حضور کی اطاعت کرتے تھے قرآن کہتا تھا یہ محبوب آپ کی اطاعت نہیں خدا کی اطاعت ہے۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جو حضور کی اتباع کرتے تھے وہ خدا کی محبت بن جاتی تھی۔ فرمایا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، میرے محبوب سے آگے نہ بڑھا کرو، جو مصطفیٰ سے آگے بڑھے گا وہ خدا کا بے ادب ہو جائے گا۔ تو گویا حضور کا ادب خدا کا ادب بن گیا تھا، حضور کی محبت خدا کی محبت بن گئی تھی، حضور کی اطاعت خدا کی اطاعت بن گئی تھی، حضور کی معصیت خدا کی معصیت بن گئی تھی، حضور سے قربت اللہ کی قربت بن گئی تھی، حضور سے دوری اللہ کی دوری بن گئی تھی، حضور کی غلامی اللہ کی بندگی بن گئی تھی، اور حضور سے بیعت اللہ کی بیعت بن گئی تھی، حتیٰ کہ حضور کی تحریم اللہ کی تحریم ہو گئی تھی، حضور کا امر اللہ کا حکم تھا، حضور کی منع اللہ کی نہیں تھی، حضور کا حکم اللہ کا حکم بن گیا تھا۔ چونکہ حضور کے سارے اخلاق اپنے نہ رہے تھے، آیات قرآنی کی شکل میں اللہ کے اخلاق حضور پہ چڑھ گئے تھے، تو جب اس مقام پر کوئی پہنچتا ہے کہ اپنے اخلاق اور اپنی صفات اللہ کے اخلاق و صفات میں فنا کر دیتا ہے تو وہ اللہ کا محب بھی ہوتا ہے اور اللہ کا محبوب بھی ہوتا ہے۔ تو محبت کے لیے ضروری ہے کہ اخلاق بدلیں۔ ہم اپنے اخلاق ان کا کوئی دور کا واسطہ بھی اللہ اور اللہ کے رسول کے اخلاق سے نہیں رکھتے۔ ہمارے اخلاق کیا ہیں؟ میں ایک جھلک دیتا ہوں، گالیاں دیتے ہیں ایک دوسرے کو، دیتے ہیں یا نہیں؟ اب گالیاں دینے والے اخلاق کا کوئی تعلق ہے تاجدار کائنات کے خلق سے اور بارگاہ الہی کے خلق سے۔ ہم غیبت کرتے ہیں، غیبت کے خلق کا کوئی تعلق اللہ رسول سے نہیں۔ ہم چغلیاں کرتے ہیں، ایک دوسرے کو برا بھلا کہتے ہیں، سازشیں کرتے ہیں، حسد کرتے ہیں، تکبر کرتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، ایک دوسرے کے لیے دل کو تنگ کرتے ہیں، ہر وقت سازشیں کرتے ہیں، منفی سوچتے ہیں۔ ہماری زندگی ساری صبح سے شام تک سیاہ کاریوں میں گزرتی ہے، یہ ہمارے اخلاق ہیں۔ بخیلی کرتے ہیں، کنجوسی کرتے ہیں، دکھی کی کہ دکھ دور کرنے میں تکلیف نہیں اٹھاتے، مال دوسرے پر خرچ نہیں کرتے، دوسرے کی عزت نہیں کرتے، دوسرے کی دلجوئی نہیں کرتے، دکھی کی دلجوئی نہیں کرتے۔ یہ سارے اخلاق الٹ ہیں اللہ کے اخلاق سے اور مصطفیٰ کے اخلاق سے۔ محبت فنا ہونے سے ملتی ہے۔ اپنی مرضی محبوب کی مرضی میں فنا کر دو، اپنی چاہت محبوب کی چاہت میں فنا کر دو، اپنی خواہشیں اس کی خواہش میں فنا کر دو۔ محبت جب تک فنا نہیں ہوتے اس وقت تک محبت کی راہ پر آپ چلتے نہیں ہیں۔ محبت اس راستے سے نصیب ہوتی ہے۔ اس لیے محبت کو محبت اس لیے کہا گیا، حضرت شبلی فرماتے ہیں کہ یہ محبوب کے سوا ہر شے کو ختم کر دیتی ہے، محو کر دیتی ہے، جلا دیتی ہے۔ محبوب کے سوا ہر شے کو جلا دیتی ہے۔ تو محبت کا تقاضا تو یہ ہے
ہمارا عالم تو یہ ہے کہ ہماری محبت کا مرکز و محور ابھی تک دنیا ہے. ہمارا جینا مرنا بولیے کس کے لیے؟ دنیا کے لیے. ہماری زندگی کی ترجیحات دنیا ہے. مال کمانا، زیادہ وسائل جمع کرنا، اس سے راحت لینا، سکون لینا. ہماری پوری زندگی، ہماری سوچ، ہماری محنتیں، ہماری تگ و دو، ہماری تکلیفیں، ہمارے مصائب و آلام، ہماری ریاضتیں، ہمارے مجاہدے، ہمارے تفکرات، سب کچھ کا مرکز و محور صرف دنیا ہے. دنیا کی زینتیں ہیں، دنیا کی شہوتیں ہیں، دنیا کی خواہشیں ہیں. ہم ابھی تک دنیا کے گھیرے سے باہر نکل نہیں پائے. ہم نے دنیا کو اپنا محبوب بنا رکھا ہے. اور ابھی تو ہم تو دنیا کی محبت کی دوزخ سے نہیں نکلے. کوئی دنیا کی محبت سے نکلے گا تو ابھی تو اگلا مرحلہ آخرت کی محبت ہے، اور خدا کی محبت تو ابھی بہت دور ہے. پھر اس انسان کو زمین پر بھیجا، ثم رددناہ اسفل سافلین، تو زمین پر اسفل سافلین بنا کے بھیجا. اس کے اندر شہوتیں بھی رکھتی، غیظ بھی رکھا، غضب بھی رکھا، نفس کی بری حالتیں بھی رکھی. تو انسان کے اندر ناسوتیت بھی رکھی، اس کو ناسوتی بنایا. اور انسان کے اندر ملکوتیت بھی رکھی، اس کی روح کے ذریعے اسے ملکوتی بنایا. روح کے ذریعے اسے ملکوتی بنایا. انسان کو دونوں چیزوں کا جامع رکھا. انسان کو ارضی بھی بنایا، انسان کو عرشی بھی بنایا، نیچے بھیج دیا. اور ہماری حالت یہ ہے کہ ہم اللہ کی محبت کو، اللہ کی قربت کو، اس کی معرفت کو، اس کی طاعت کو بھول گئے اور دنیا کی شہوتوں میں آ کر گم ہو گئے. اور آج کے دن تک ایک سانس پر دوسرا سانس گزرتا جا رہا ہے. لوگوں ہم غفلتوں کی وادی میں بھٹک رہے ہیں. ہم غفلتوں کی وادی میں بھٹک گئے، ہم خدا سے دور ہو گئے. ایک وہ زمانہ تھا جب ہماری روح عالم ارواح میں اللہ کی قربتوں کے سمندروں میں غوطہ زن تھی. اللہ کے انوار و تجلیات ہم پر پڑتے تھے اور ہم اس کے ذکر کی تجلیات میں رہتے تھے. کبھی وہ وقت تھا کہ وہ ہم سے مخاطب تھا اور ہم سے پوچھتا تھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اور روحوں نے جواب دیا تھا قالوا بلا، ہاں مولا تو ہی تو ہمارا رب ہے. وہ ہمارا وطن تھا. ہم اس دیس کو چھوڑ کر اس دنیا کے پردیس میں آئے اور پردیس میں آ کر اپنے اصل دیس کو بھول گئے، اپنے وطن کو بھول گئے. وہ اللہ پاک کا وہ نغمہ لاہوتی الست بربکم، اس کی آواز، سرمدی آواز کو بھول گئے اور شہوتوں میں ایسے گم ہوئے اور دنیا کی زینتوں میں ایسے گم ہوئے، نفسانیت میں گم ہوئے، حیوانیت میں گم ہوئے اور ہم سبعیت میں گم ہوئے. اتنے گم ہوئے کہ ہم وہ مالا اعلیٰ کی دنیا، وطن، دیس کی وہ ساری باتیں بھول گئے جس میں مال بھی ہے، دولت بھی ہے، سونا بھی ہے، چاندی بھی ہے، طاقت بھی ہے، اقتدار بھی ہے، زمینیں بھی ہیں، فصلیں بھی ہیں، محلات بھی ہیں، مکانات بھی ہیں، بیوی بچے بھی ہیں، شہوتیں. فرمایا ایک طرف یہ حسن ہیں، یہ رعنائیاں ہیں، یہ خوبصورتیاں ہیں، یہ لذتیں ہیں، یہ حلاوتیں ہیں، یہ چاشنیاں ہیں، یہ لطف ہیں جن میں تم گم ہوئے پھرتے ہو. ایک طرف یہ رنگینیاں ہیں، رنگینیاں دکھا دی اور اس کے سامنے فرمایا ایک آخرت کی لطف، لذت اور رنگینی بھی ہے. آخرت اور جنت کی رنگینیاں بھی ہیں. فرمایا وَعِندَهُ حُسْنُ الْمَآبِ. یہ دنیا کے لطف تو دیکھ رہے ہو مگر ان کے مقابلے میں فرمایا میرے پاس آخرت میں ان سے زیادہ خوبصورت جگہیں بھی ہیں، ان سے زیادہ لطف و لذت اور راحت دینے والے مقامات بھی ہیں. دیکھنے کے لیے موازنہ کر دیا کہ ادھر جاتے ہو یا ادھر آتے. تو دنیا کی محبت سے نکلیں گے تو آخرت کی طرف جائیں گے. اور پھر جب آخرت کی طرف جائیں گے تو جو لوگ جنہوں نے ریاضت کی اور آخرت کے لیے محنت کی تو حدیث میں آتا ہے کہ جنت میں اللہ تعالیٰ ان کو ان کا اجر عطا کر دے گا اور پوچھے گا کھڑا کر کے جنتیو تم سے جو جو وعدے کیے تھے سب مل گئے؟ مل گئے.
یہ طالبان جنت ہوں گے، طالبان آخرت ہوں گے۔ حور میں حوریں مل گئیں، قصور مل گئے، انہار مل گئے، باغات مل گئے، جنت کی راحتیں مل گئیں۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، جو چاہتے تھے مل گیا، مل گیا۔ فرمایا اچھا جاؤ اپنے غرف میں، اپنے محلات میں، اپنے مکانات میں، جنتی باغات میں چلے جاؤ، آرام سے رہو، چشموں سے پانی پیو، نہروں میں نہاؤ، موج کرو۔ چلے جائیں گے۔ کچھ لوگ کھڑے رہ جائیں گے، کچھ لوگ کھڑے ہوں گے اور وہ چپ چپ ہوں گے۔ اللہ پاک ملائکہ سے فرمائے گا ان سے پوچھو تم کیوں چپ ہو؟ کیونکہ باقیوں نے تو کہا کہ جو وعدہ مولا تو نے کیا تھا وہ ہمیں سب مل گیا، پورا ہو گیا، تو پوچھو تمہارا کوئی وعدہ رہ گیا ہے؟ تمہیں کوئی کمی ہے؟ تمہیں کچھ نہیں ملا؟ کیوں چپ کھڑے ہیں؟ ملائکہ جا کے پوچھیں گے، وہ کہیں گے باری تعالیٰ سے عرض کر دیں کہ ہم ان جو حور و قصور کے لیے نہیں آئے تھے، ہم نے راتوں کے آرام چھوڑے تھے، مصلوں پہ کھڑے ہوئے، جبینیں تیرے بارگاہ میں جھکائیں، آنکھوں سے آنسو برسائے، مال لٹائے، جان کو بے آرام کیا، دکھ سہے، تکلیف اٹھائی، ریاضت کی، مجاہدہ کیا، محنت کی، دنیاوی لذتوں شہوتوں کو ترک کر دیا، سب کچھ قربان کیا مولا، پر تیری جنت کے باغوں اور نہروں کے لیے نہیں کیا تھا۔ فرشتے کہیں گے باری تعالیٰ یہ تو بولی ہی کچھ اور بولتے ہیں، یہ کہتے ہیں ہمیں تو حور و قصور اور باغ اور نہریں چاہیے نہیں، ان کے لیے تو ہم نے قربانیاں نہیں دی تھی۔ جو یہ سب کچھ تج کر دے گا، لٹا دے گا، اس کو میری محبت میں، اس کو میری محبت کرنے والوں کو میں اپنا دیدار عطا کروں گا۔ اس نے کہا مولا جو طالبان جنت تھے ان کو تو سب کچھ مل گیا، مگر ہم تو جنت کے سوداگر ہی نہیں تھے، ہم تو جنت کے تاجر ہی نہیں تھے، ہم تو تیرے تاجر تھے، ہم طالبان دیدار تھے، وہ وعدہ ابھی تک پورا نہیں ہوا۔ حکم ہوگا ساروں کو بھیج دو، اور ملائکہ کو ارشاد ہوگا میرے اور ان کے درمیان پردہ اٹھا دو۔ ہائے ہائے ہائے، پردہ اٹھا دیا جائے گا اور وہ اللہ کے اس پرکیف دیدار سے بہرایاب ہوں گے۔ تو جن کو جنت کی طلب ہے ان کو جنت نصیب ہوگی، اور جو جنت سے زائد مانگتے ہیں ان کے لیے فرمایا ولدینا مزید، اور ان جنتوں سے بڑھ کر میرے پاس کچھ مزید بھی ہے، اور وہ مزید میں نے چھپا رکھا ہے، وہ انہی کو دوں گا جن کو آنکھوں کی ٹھنڈک دینا ہوگی، قرۃ اعین، آنکھوں کی ٹھنڈک دینا ہوگا، مزید بھی۔ تو دوستو محبت اگر ہو جائے آخرت کی محبت تو پھر وہ دنیا کی محبت کو بھلا دیتی ہے۔ آخرت کی محبت ہو جائے تو دنیا کی محبت کو بولیے بھلا دیتی ہے، اور اگر مولا کی محبت ہو جائے تو وہ جنت کی محبت کو بھی بھلا دیتی ہے۔ اللہ سے محبت کرنے والے جنت سے محبت نہیں کرتے، اللہ سے محبت، جنت اور آخرت سے محبت کرنے والے دنیا کی محبت میں غرق نہیں ہوتے، اور محبوب حقیقی سے محبت کرنے والے آخرت اور جنت کی محبت میں بھی غرق نہیں ہوتے۔ حضرت رابعہ بصری رضی اللہ تعالی عنہ کو شدت کا بخار ہو گیا، لوگ عیادت کے لیے آئے، اور جو کوئی آتا ان کو جواب دے کے بھیج دیتی، چونکہ ہر کسی کو بات بتانے کی نہیں ہوتی، محبت کی بات ہر ایک کو بتانے کی نہیں ہوتی، ہر ایک کو عیادت کرنے آتے، شکریہ ادا کرتی، بھیج دیتی۔ اب حسن بصری جیسے لوگ بھی تھے، عارفان حق بھی تھے، عاشقان حق بھی تھے، پوچھنے کے لیے جب وہ لوگ آئے، پوچھا کہ بی بی رابعہ بصری اتنی شدت کا بخار ہوا، کیا ہوا، کیوں ہوا؟ تو فرمانے لگی کہ میں ایک دن قرآن مجید کی تلاوت کر رہی تھی، اور قرآن مجید کی تلاوت کے دوران جنت کا ذکر آ گیا، جنت کی حور کا، قصور کا، باغات کا، نہروں کا، چشموں کا ذکر آ گیا، تو جنت کی نعمتوں کا جو ذکر آیا تو میرا دل لبھا گیا، مجھے اس بارگاہ سے جھڑکی ملی، ایک آواز آئی، اور آواز میں کہا گیا رابعہ دعویٰ محبت کا ہم سے کرتی ہے اور چاہت جنت کا کرتی، دعوی محبت ہمارا کرتی ہے اور چاہت
جنت رغبت جنت کی کرتی ہے، تو جن کو اللہ کی محبت نصیب ہوتی ہے ان کے لیے جنت کی نعمتیں بھی ہیچ ہو جاتی ہیں۔ یریدون وجہہ، وہ صرف مولا کے مکھڑے کے طلبگار رہتے ہیں، ان کی جنت وہاں ہوتی۔ تو محبت ایک ایسا تعلق ہے اللہ کے ساتھ کہ وہ ما سوا کو مٹاتا چلا جاتا ہے، مٹاتا چلا جاتا ہے، اور جتنا ما سوا کا تعلق مٹتا ہے اتنا اللہ کے حضور اس کا درجہ بلند ہوتا ہے، اور اس کے بلند ہونے کے نتیجے میں بندہ محب ہو کر سفر شروع کرتا ہے اور مطلوب و محبوب ہو جاتا ہے، محبوب و مطلوب ہو جاتا ہے، تو وہ بندہ پھر عبد نہیں رہتا، عبدہ ہو جاتا ہے۔ یہ وہی ہے جس کو علامہ اقبال نے کہا عبد دیگر عبدہ چیز دیگر، ما سراپا انتظار او منتظر۔ اللہ کا عام بندہ اور ہوتا ہے، وہ محب ہوتا ہے، وہ طالب ہوتا ہے، وہ سائل ہوتا ہے، وہ منتظر ہوتا ہے، اور جب کوئی اللہ کا بندہ ہو جائے تو وہ طالب سے مطلوب ہو جاتا ہے، وہ محب سے محبوب ہو جاتا ہے، وہ منتظر نہیں رہتا، منتظر ہو جاتا ہے۔ تو پھر جب بندہ ہوتا ہے تو اسے اللہ کا انتظار رہتا ہے، جب اللہ کا بندہ ہو جائے تو اللہ کو اس کے لبوں کے ہلنے کا انتظار ہوتا ہے، اس کے لب ہلے وہ تقدیر بنا دے، جو چاہتا ہے وہ تقدیر ہو جاتی ہے، جو مانگتا ہے وہ عطا ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے پھر اپنے خزانے کھول دیتا ہے، مگر یہ ان لوگوں کو نصیب ہوتی ہے کہ وہ پھر محبت میں، حضرت یحییٰ بن معاذ فرماتے ہیں پھر محبت کی حقیقت یہ ہے کہ وہ جفا سے کم نہیں ہوتی اور عطا سے زیادہ نہیں ہوتی۔ لا ينقص بالجفا ولا يزيد بالبر والعطا۔ محبت کی خوبی یہ ہے کہ میں نے بتایا وہ نفع و نقصان سے بے نیاز ہو جاتی ہے اور عطا و سزا سے بے نیاز ہو جاتی ہے۔ اسے محبوب دے دے تو چونکہ اس کی محبت دینے کی وجہ سے نہیں، سو دینے سے محبت بڑھتی نہیں، محبوب لے لے تو محبت اس کی لے لیے جانے سے متعلق نہیں، لے لے تو گھٹتی نہیں۔ اس لیے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ وہ ان کی آزمائش ہوتی ہے، تو اللہ پاک اگر ان کو دے دیں تو ان کے دینے پر شکر بجا لاتے ہیں، محبت پہ دینا اثر انداز نہیں ہوتا، چونکہ محبت عطا و سزا سے بے نیاز ہوتی ہے، محبت فقط ذات سے ہوتی ہے، محبت فقط ذات سے۔ اور ایک وہ مقام آتا ہے محبت میں، وہ مقام آتا ہے کہ جہاں پھر سوال کرنا، خواہ اللہ کے دیدار کا سوال ہی کیوں نہ ہو، وہ بھی نیچے رہ جاتا ہے، وہ اس سے بھی بے نیاز کر دیتی ہے محبت۔ یعنی سوال بھی ایک طلب ہوتی ہے، سوال کرنا بھی ایک طلب ہوتی ہے۔ سیدنا آدم علیہ السلام کو جب جنت میں رکھا تو آدم علیہ السلام مقام نبوت پر، مقام محبت پر تھے، اور فرمایا لا تقربا هذه الشجرہ، اس درخت کے قریب نہ جانا، اس درخت کے قریب نہ جانا۔ وہ درخت کیا تھا؟ وہ انوار و تجلیات الہیہ کا خاص مرکز تھا کہ اگر اس درخت کے قریب گئے تو وہ یہ جو صفاتی تجلیات ہیں اس کی طلب ہو جائے گی اور ذات سے توجہ ہٹ جائے گی۔ اور جب شیطان نے قسم کھا کے کہا کہ اس کے پھل کھانے سے ہمیشہ اس جگہ اللہ کی قربت میں رہو گے، ہمیشہ قربت میں رہو گے، تو خواہش ہر وقت اللہ کی قربت میں ہمیشگی کی خواہش آئی، دنیا کی خواہش نہیں تھی۔ یاد رکھیں، دنیا کی خواہش نہیں تھی، خواہش یہ تھی کہ ہر وقت اللہ کے حضور رہیں، ہر وقت حضوری کی خواہش تھی۔ اس حضوری کی خواہش میں پھل کھا لیا، مقام محبت نبی پر وہ بات بھی گوارا نہ ہوئی۔ فرمایا اب نیچے چلے جاؤ آدم، اس لیے
کہ جس محبت کے مقام پہ تجھے بٹھایا ہے وہاں حضوری کی خواہش رکھنا بھی غیر کی خواہش ہے. میری ذات کی محبت چاہیے کہ ہر شے سے بے نیاز کر دے. خواہ یہاں رہو تو میں یہاں رکھوں یا زمین پہ بھیج دوں. جب محبت کامل ہوتی ہے تو ہر جگہ سے بے نیاز ہو جاتی ہے. اس کی غرض مکان سے نہیں ہوتی، اس کی غرض مکی سے ہوتی. آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی، گناہ کیا معاذ اللہ، اللہ پاک نے صفائی دے دی. خبردار کوئی نہ کہے کہ آدم علیہ السلام نے غلطی کی، کوئی نہ کہے کہ نافرمانی کی، کوئی نہ کہے کہ گناہ کیا. قرآن مجید میں ہے اللہ پاک نے فرمایا لم نجد لہو عزما فناسیہ. لم نجد لہو عزما، دو باتیں کہی. ایک فرمایا ناسیہ، تاکہ تمہیں یہ خیال نہ آئے کہ آدم علیہ السلام نے گناہ کیا. فرمایا نہیں، خبردار گناہ نہیں کیا، بھول ہو گئی. اور بھول کو گناہ نہیں کہتے. اللہ نے صفائی دی ہے، خود صفائی دے رہا ہے. بھول ہو گئی. آپ بھول کر کھانا کھا لیں تو آپ کا روزہ نہیں ٹوٹتا. واہ واہ واہ. فرمایا کہ اگر تم بھول کر کھانا کھا لو تو تمہارا روزہ نہیں ٹوٹتا. میرے آدم نے بھول کر دانا کھا لیا تو اس کی طاعت کیسے ٹوٹ گئی؟ اس کی طاعت کیسے ٹوٹ گئی؟ لم نجد لہو عزما، ہم نے اس کے دل میں نافرمانی کا ارادہ نہیں دیکھا. وہ دل میں پھر بھی اطاعت گزار تھا. تمہیں کیا خبر کہ اس نے دانا کس خیال میں کھایا؟ وہ دانا ہر وقت میری حضوری کی خواہش میں کھایا. نیچے بھیج دیا. تو یہاں سوال اور طلب بھی انسان کو، ایک محبت جب کامل ہوتی ہے اس مقام نبوت پر. موسیٰ علیہ السلام جب طور پر گئے تو سوال کیا رب ارنی، باری تعالیٰ مجھے اپنا دیدار عطا کر. رب ارنی انظر الیک، دیدار عطا کر. سوال کیا تو سوال پر دیدار نہیں دیا. فرمایا لن ترانی، تو نہیں دیکھ سکتا. تو انبیاء جس مقام میں محبت پر فائز ہوتے ہیں وہاں سوال کرنا بھی خیریت میں آ جاتا ہے. سوال بھی خیریت میں آ جاتا ہے. متقین کی محبت اور ہے، عبادت گزاروں کی محبت اور ہے، گناہگاروں کی محبت اور ہے. متقین اور مطیعین کی محبت اور ہے، مخلصین کی محبت اور ہے، مخلصین کی محبت اور ہے، محبین کی محبت اور ہے، مقربین کی محبت اور ہے، اور پھر عاشقین کی محبت اور ہے. اور پھر عاشقین میں اولیاء کی محبت اور ہے، اور عاشقین میں انبیاء کی محبت اور ہے. جب وہ مقام نبوت پہ پہنچ کر محبت کے کمال کو پہنچتے ہیں تو وہاں تو سوال بھی خیر تصور ہو جاتا ہے. اور اس کے برعکس طور پر اللہ کا نبی سوال رؤیت کرتا ہے، دیدار کا سوال کرتا ہے. جواب آتا ہے لن ترانی. ایک یہ مقام ہے، ایک یہ مقام ہے، اور ایک مقام شب معراج ہے. جب معراج کی شب ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنا، مقام کعبہ قوسین او ادنا پر پہنچا کر اور اپنے جلوہ الوہیت میں بٹھا کر جب اس مقام پر بٹھایا جاتا ہے، وہاں طور پر موسیٰ علیہ السلام آتے ہیں، سوال کرتے ہیں. یا مقام کعبہ قوسین پر بلایا جاتا ہے اور بٹھا کر خود رب کریم پوچھتا ہے محبوب بول کیا بولنا ہے، مانگ کیا مانگنا ہے، چاہ کیا چاہتے ہو. رب پوچھتا ہے. اب بات کو سمجھے گے نہیں؟ مثلا اس سے ایک مثال اور دوں. قیامت کا دن ہوگا، کیا صحیح بخاری میں ہے، کل امتیں جمع ہو کر حضرت آدم کی بارگاہ میں جائیں گی، عرض کریں گی کہ اللہ کی بارگاہ میں ہماری شفاعت کریں. وہ کہیں گے آج کوئی دم مارنے والا نہیں. تو اللہ سے سوال کرنے کی بھی جرت نہ ہوگی. حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، ایک ایک پیغمبر کے پاس کل امتیں جمع ہو کر آتی جائیں گی. صحیح مسلم، صحیح بخاری، متفق علیہ حدیث. ہر پیغمبر کہے گا آج میرا دن نہیں، آج کوئی دم نہیں مار سکتا، اللہ کا جلال آج شباب پر ہے، آج کوئی دم مارنے کی مجال نہیں. اذهبوا الى غیری، اذهبوا الى غیری، اذهبوا الى غیری. کسی اور کے پاس جاؤ. ایک ایک دروازے کو کھٹکھٹاتے کھٹکھٹاتے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچیں گے.
عرض کریں گے آپ اللہ سے سوال کریں. عرض کریں گے آج کوئی سوال کرنے کی مجال نہیں، سیدنا محمد مصطفیٰ کی بارگاہ میں جاؤ. جب آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آئیں گے تو آپ فرمائیں گے انا لہا انا لہا انا لہا، اب صحیح دروازے پر آئے ہو، آج میرا دن ہے، اس سوال شفاعت کے لیے میں ہوں. تو آقا علیہ السلام جو میں نکتہ بتانا چاہتا ہوں، محبت کے اس نکتہ کمال پر فائز ہیں کہ اس جگہ بھی حضور سوال نہیں کریں گے. حضور سوال، یہ نکتہ سمجھانا چاہتا ہوں، کمال محبت کی یہ ہے کہ وہاں بھی سوال نہیں کریں گے، بلکہ کیا کریں گے؟ سجدے میں گر جائیں گے. واہ 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 واہ، اللہ کے سجدے میں گر جائیں گے. حضور سجدہ ریز ہوں گے، اللہ سوال کرے گا. اللہ کہے گا محبوب سل تو عطا. اللہ پاک فرمائے گا محبوب مانگ تمہیں عطا کیا جائے. قل تسمع لک، محبوب بول تجھے سنا جائے گا. اشفع تشفع، محبوب شفاعت سفارش کر تیری مانی جائے گی. آپ دیکھیں حدیث میں آقا علیہ السلام نہیں بولیں گے، پہلے وہ سوال نہیں کریں گے. حضور سجدہ ریز ہوں گے، اللہ بولے گا، کہے گا محبوب مانگ، اذن ہوگا مانگنے کا، تب حضور سوال کریں گے. اب بات کو سمجھے نا. اب پلٹ کر شب معراج میں آ جائیں. جب شب معراج وہاں بٹھایا تو آقا نے نہیں مانگا، آقا نے کچھ نہیں مانگا، بس بیٹھ گئے سراپا ادب ہو کر، سراپا ابدیت ہو کر، سراپا بندگی ہو کر، سراپا نیاز ہو کر بیٹھ گئے. ارے عشق جب کمال پہ پہنچتا ہے تو سراسر نیاز بن جاتا ہے، سوال نہیں رہتا، نیاز ہو جاتا ہے، سراپا فنا ہو جاتا ہے. تو اللہ سوال کرے گا محبوب کیا مانگنا چاہتا ہے، بول کیا کہنا چاہتا ہے. موسیٰ علیہ السلام پہنچے، قربت ملی تو سوال کیا رب ارنی انظر الیک، مولا اپنا آپ دکھا، دیدار کرا دے، پردہ اٹھا دے. سوال کیا پردہ اٹھا دے. ادھر اللہ نے خود پوچھا محبوب آج کی رات مکان بھی نیچے ہے، لا مکان بھی نیچے ہے، فرش و عرش نیچے ہیں، ملائک اور جن و انس نیچے ہیں، اب صرف عالم ناسوت نیچے رہ گیا. محبوب عالم ملکوت نیچے رہ گیا، عالم جبروت نیچے ہے، عالم لاہوت نیچے ہے، عالم ہاہوت نیچے ہے، حتیٰ کہ مقام دنا نیچے ہے، مقام فتد اللہ نیچے ہے، مقام کعبہ قوسین نیچے ہے. تمہیں او ادنا کی گود میں بٹھا لیا ہے. سوال نہیں کریں گے، اللہ کے فرمانے پر بھی سوال نہیں ہوگا. عرض کریں گے کیا التحیات للہ والصلوات والطیبات، مولا صرف یہ کہنے آیا ہوں کہ مولا میرا سب کچھ تیرا ہے. ہائے ہائے ہائے، میرا سب کچھ تیرا ہے، میری عاجزی تیرے لیے، میری بندگی تیرے لیے، میری عبادتیں تیرے لیے، میری نذر تیرے لیے، میری قربانیاں تیرے لیے. مولا سب کچھ تیرے لیے، یہ عرض کرتا ہوں بس. اب بولیے کوئی سوال ہے؟ یہ بولیے یہ سوال ہے؟ ہیں یہ کیا ہے؟ یہ محبت ہے. وہاں جب پہنچیں گے تو سوال نہیں کریں گے. جب اللہ فرمائے گا محبوب بول تو عرض کریں گے مولا بولنا فقط یہ ہے کہ میرے بول بھی تیرے ہیں، بس. ہائے ہائے. مولا کہے گا محبوب مانگ. عرض کریں گے مولا مانگنا صرف یہ ہے کہ میرا مانگنا بھی تو ہے. سب کچھ خدا سے مانگ لیا، تجھ کو مانگ کر اٹھتے نہیں ہیں ہاتھ میرے اس دعا کے بعد. مولا بس یہ عرض کرنے آیا ہوں کہ میرا سب کچھ تیرا ہے، میرا سب کچھ تو ہے. یہ ہے تشہد، یادگار ہے حضور کی اس محبت اور نیاز کی. جب آپ تحیات میں بیٹھتے ہیں نا، یہ حضور کی اس محبت اور نیاز کی یادگار ہے. تو دوستو جب محبت اس مقام پر پہنچ گئی کہ سوال ہی نہ رہا، سوال ہی نہ رہا اور سب کچھ محبوب کے لیے فنا ہو گیا، تو جواب میں پھر اللہ پاک نے معلوم ہے پردہ اٹھا دیا. فرمایا ما زاغ البصر وما طغى. موسیٰ نے کہا تھا کہ مولا دیدار کرا، میں نے کہا تھا لن ترانی، تو نہیں کر سکتا. محبوب اب تجھے کہا کہ مانگ، کیا مانگتا ہے؟ تو نے کہا میری مانگ بھی تیرے لیے. تو پردہ اٹھا کے ما زاغ البصر وما طغى، تو محبوب کو دیدار کے شرف سے بہرحجاب کر. تو آج کی اس مجلس کا درس اور سبق اور خلاصہ یہ ہوا
کہ کوشش کریں اپنی زندگی میں ایک تبدیلی کی، اور وہ تبدیلی یہ ہے کہ اپنی محبتوں کی سمت کو تبدیل کریں۔ ہماری محبت کی سمت دنیا ہے، چاہتوں کی سمت دنیا ہے، ہماری رغبت، ہماری شہوت، کوشش، سب کچھ دنیا کے لیے۔ زندگی کا کسی کو بھروسہ نہیں، معلوم نہیں کب بلاوا آ جائے۔ جب بلاوا آ جائے گا تو ایک لمحہ نہیں ملے گا کہ ایک لمحہ دے دیں میں اپنی کم سے کم محبت کی سمتی درست کر لوں، نہیں، بس بلاوا آ گیا تو وہ آ گیا۔ لہٰذا آج کی اس مجلس کا کم سے کم یہ مقصود تو ہو کہ آج زندگی میں اپنی چاہتوں اور محبتوں کا ایک رخ متعین کر لیں کہ آج سے مولا اپنی محبت کا رخ تیری طرف کرتے ہیں اور تیرے محبوب مصطفیٰ کی طرف کرتے ہیں۔ حضور کی محبت اور اللہ کی محبت ایک ہی محبت ہے، ایک ہی محبت۔ آج سے اپنی محبت کا رخ تبدیل کر لیں۔ دنیا کو ہیچ دیکھیں، دنیا ضرورت پورا کرنے کے لیے ہے، پوجنے کے لیے نہیں ہے۔ دنیا حاجتوں کو پورا کرنے کے لیے ہے، چاہت اور محبتوں کا مرکز بنانے کے لیے نہیں ہے۔ حاجت پوری کریں، ضرورت پوری کریں، مگر چاہت اور محبت کو دنیا سے اونچا رکھیں، وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف لے جائیں۔ اس محبت کے تحت پھر اپنے اخلاق بدلیں۔ آپ ایک مشن سے منسلک ہیں، تحریک منہاج القرآن سے، ایک روحانی دعوت ہے، آقا علیہ السلام کی امت میں ہیں، ایک اسلام کے دین سے منسلک ہیں، اور یہ تحریک منہاج القرآن اسی دین کی ایک خدمت اور نوکری کا نام ہے۔ آقا علیہ السلام کی اسی امت اور اسی دین اور آپ کی دعوت اور آپ کے پیغام ہی کی نوکری کا نام ہے۔ لہٰذا وہ کوئی خدمت نہ ہوگی جب تک ہم اپنی محبت اور اپنے اخلاق کی سمت درست نہ کریں گے۔ یہ ایک انقلاب ہے جو انسان اپنے من میں لاتا ہے، اپنے من میں، اپنے اندر سے ابتدا کرتا ہے۔ جب اپنے اندر اس محبت کا بیج بو دیں گے تو میں امید کرتا ہوں انشاءاللہ جب فصل اگے گی تو اپنے من میں آپ کو خوشبو آیا کرے گی، محبت الہی کی، محبت رسول کی ایک مہک آئے گی، ایک رونق، ایک بہجہ ہوگی، ایک رونق ہوگی، کیفیت ہوگی جو آپ کو باہر کی شہوتوں سے بے نیاز کرے گی اور آپ کی رغبت کو صحیح سمت لے کے چلے گی۔ اور اس کے زیر اثر پھر اپنے اخلاق کو، اپنی زبان کو بدلیں، طور طریقے بدلیں، اٹھنا بیٹھنا بدلیں، روش بدلیں، معمولات بدلیں۔ جب تک زندگی تبدیلی کی آئینہ دار نہ ہو کچھ نہیں کہہ سکتے کہ یہ بندہ کسی کا ہوا ہے یا نہیں ہوا۔ جو کسی کا ہو جاتا ہے تو کم سے کم اس کا رنگ اپنے اوپر چڑھاتا ہے۔ تو یہی تعلیم میری بہنوں کے لیے ہے، بیٹیوں کے لیے ہے، سب بھائیوں اور بیٹوں کے لیے ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آج رات اس درس محبت سے ہماری زندگی میں اس محبت کا چشمہ پیدا کر دے اور اس چشمہ محبت سے ہمارے دنیا اور آخرت کے حالات سنور جائیں۔ وما علینا الا البلاغ۔